یکم محرم الحرام غالباً کل گزر چکی ہے۔ آج 1445 2 محرم ہے، اور محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ ذی الحج کا مہینہ آخری مہینہ ہے، اور آخری مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور محرم کے پہلے عشرے میں 2 شہادتیں ہیں اسلام کی تاریخ کی، اور بہت بڑی شہادتیں ہیں، بڑی شخصیات کی شہادتیں ہیں۔ پہلے محرم کو یعنی کہ یکم تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت عمر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کی سب سے بڑی جو عظمت ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں صحابی رسول ہیں، اور صحابیت کا مقام جو ہے یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ دولت سے، شہرت سے، نام نمود سے، طاقت سے نہیں ملتا، بلکہ اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے ملتا ہے۔ صحابیت کے علاوہ اگر ایک بندہ صحابی نہ ہو، وہ ساری زندگی جہاد کرے، ہر دن تہجد پڑھے، روز قرآن کی تلاوت کرے، کوئی بھی نیک عمل نہ چھوڑے، ساری زندگی کوئی بھی نیک عمل نہ چھوڑے، روزانہ صدقات کرے، خیرات کرے، نوافل پڑھے، نیکیاں کرے، تہجد پڑھے، سب کچھ کرتا رہے ساری زندگی، لیکن وہ کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اس صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا جس نے صبح کلمہ پڑھا ہو اور رات کو شام ہونے سے پہلے شہید ہو گیا ہو۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان لانے کا جو وقت ہے اور مقام ہے نا، یہ اللہ کی خصوصی عنایت ہے، یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ یعنی اس لمحے، اس وقت کو جو اللہ نے قیمتی بنایا، ساری دنیا مل کر یہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو میرے محترم دوستو، انہی صحابی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر وہ صحابی ہیں کہ جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو مصلی رسول کے اوپر ہوئی ہے۔ مجوسی نے وار کیا تو وہ بھی نماز کی حالت میں پشت پہ وار کیا، ورنہ حضرت عمر کو اللہ نے وہ دبدبہ دیا تھا کہ کوئی ان کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فنا فی الرسول کہا جاتا ہے، علماء کی زبان میں، اہل علم کی زبان میں، کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا یا جب بھی صحابہ سے رائے لی، کوئی بات پوچھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ وہی رائے دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ جب بھی کوئی مشورہ کیا کسی بھی حوالے سے، جو رائے حضور کے ذہن میں ہوتی تھی نا کہ ایسا ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ وہی رائے دی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مزاج نبوی بھی کہتے تھے اور فنا فی الرسول بھی کہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کے موقع پر ساتھ لے گئے، جب مدینہ پہنچے آپ، تو لوگ دونوں افراد میں تفریق نہیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت ابوبکر صدیق میں فرق نہیں معلوم کرتے تھے۔
کوئی حضرت ابوبکر صدیق کو آ کر ہاتھ ملاتا رسول سمجھ کر، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہاتھ ملاتا۔ پھر اس موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا تو چادر مبارک آپ کے سر پر رکھ کر آپ کو تھوڑا سا مختلف کیا کہ لوگ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اور اس موقع پر جو کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام رکھا تھا، وہی انعام یہودیوں نے، کفار نے، دشمنوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا بھی رکھا کہ اگر کوئی شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پکڑ کے ہمارے حوالے کر دے، ہم اس کو بھی یہی انعام دیں گے۔ اس لیے کہ یہودیوں کو، کفار کو، دشمنوں کو یہ معلوم تھا کہ جہاں رسول ہوں گے وہاں صدیق بھی ہوں گے، اور جہاں صدیق ہوں گے وہاں رسول ہوں گے۔ یہ اعتماد کا رشتہ، محبت ایسی تھی کہ اس کا چرچا ہر ایک کو معلوم تھا کہ ابو صدیق اور نبی دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ ہجرت کا جو وقت تھا وہ انتہائی نزاکت کا وقت تھا، خفیہ وقت تھا، لیکن ان کو پھر بھی معلوم تھا کہ وہ ہوں گے گٹھے، ان دونوں میں سے ایک مل جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی مل جائیں گے اگر صدیق ہمیں مل گئے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ فنا فی اللہ تھے۔ حضرت عمر فنا فی اللہ تھے۔ دیکھیں، بیت اللہ کی تعمیر جب ہو رہی تھی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس تعمیر کو قبول فرما اور یہاں نیک لوگوں کو لے آ اور اس کو آباد فرما دے، اور اس جگہ پر اللہ اپنے دین کا بول بالا فرما دے۔ یہ دعائیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، مختلف دعائیں کی، آپ حضرات نے پڑھی ہوں گی قرآن کریم کے اندر۔ اب وہی بیت اللہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا۔ جب آغاز ہوا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 40ویں یا 41ویں نمبر پر حضرت عمر اسلام لائیں۔ جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو اس وقت نقطہ نظر یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے غیر اللہ نکالا جائے، شرک کو نکالا جائے، شرک کی نفی کی جائے۔ تو تقریباً 40 لوگ اللہ کے محبوب کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک کہہ دیا۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کی، اسی بیت اللہ پر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، کہ یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے وقار کے لیے عمر بن خطاب کو دے دیں۔ اگر یہاں پر ہم مسلمان یہ کہہ دیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عمر جو ہے نا وہ نفس رسول ہے، وہ نائب رسول ہیں، جس طرح شیعوں کا عقیدہ حضرت علی کے حوالے سے، لیکن ہم ایسا نہیں کہتے۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ اور اس کی دلیل ہے قرآن کے 28 مقامات کہ مشورہ ہو رہا ہے، حضرت عمر کی رائے اللہ کو پسند آ رہی ہے۔ 28 مقامات پر جو رائے حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اللہ نے وہی نازل کر کے فرمایا کہ آپ کا مشورہ ہو گیا، اب ایسا ہی کریں، لیکن جو رائے حضرت عمر کی تھی مجھے بھی وہی پسند ہے۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے یہ فنا فی اللہ تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہر امت کا محدث ہوتا ہے، اور اس امت کے محدث حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی زبان سے وہ بات کہتا ہے جو اللہ کی رضا اور مرضی والی ہوتی ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے اسلام کی عزت کے لیے مانگا۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، مظلوم تھے۔ اب عجیب بات دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ایمان لائے صحابہ کرام میں سے، ہر ایک کے ایمان لانے کی کوئی ذریعہ کوئی نہ کوئی شخص بنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، باقی صحابہ اس طرح چند چیدہ صحابہ 8 صحابہ کرام کا ذریعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ لیکن حضرت عمر وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام لانے کا ذریعہ کوئی شخص نہیں بنا بلکہ اللہ کا قرآن بنا ہے، کہ انہوں نے خود اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ اپنی بہن کو مارنے گئے کہ تم ایمان کیوں لائی ہو؟ مختصراً بات کرتا چل رہا ہوں کہ انہوں نے قرآن پڑھا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اور اس کے بعد ایمان لے آئے۔ اور حضرت عمر جب ایمان لائے تو کفار بھی ڈگمگا گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو مارنے گئے تھے، قتل کرنے گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اور حضرت عمر جب ایمان لائے، نماز کا وقت، اللہ کے رسول سے پوچھا مسلمان کیا کر رہے ہیں، یہ میرے آنے سے ناراض ہوئے یا کیا؟ فرمایا نہیں، نماز کا وقت ہے۔ کہاں پڑھیں گے؟ یہاں پر۔ کیوں اللہ کے رسول؟ بیت اللہ میں۔ کہا وہاں مشکل ہے، کفار نہیں چھوڑ رہے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی اور فرمایا ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروائے، آئے میرے سے مقابلہ کرے، آج ہم نماز بیت اللہ میں پڑھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نماز پڑھانے والے اور تمام مسلمانوں کو نماز پڑھانے والے اور بیت اللہ کا دروازہ کھولنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ایک طبقہ کہتا ہے کہ حضرت علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے اور پھر وہاں سے من گڑت عقیدہ بناتے ہیں کہ کیوں وہ مولود کعبہ ہیں تو کعبہ انہی کا ہے، اور پھر وہ اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، رسول اللہ کے نفس بھی ہیں، اور وہ مشکل کشا بھی ہیں، اور وہ حاجت روا بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب بیت اللہ کے دروازہ کھولنے والے مسلمانوں کے لیے حضرت عمر بن خطاب ہیں، لیکن مسلمان کبھی بھی غلط عقیدہ نہیں بنائے گا۔ وہ کہے گا مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ نائب رسول خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ مسلمان کبھی یہ نہیں کہے گا کہ حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت کے لیے عمر دے دیں۔ اب جب عمر اسلام کی عزت کے لیے آئیں تو حق بھی عمر کا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ بات مسلمان کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ مسلمانوں نے، صحابہ نے مشورے سے اپنا امیر المومنین خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کو چن لیا۔ آمنا و صدقنا، ہم نے مان لیا اس کو۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت عمر تو مشکل کشا ہیں۔ کیوں؟ کہ مدینے میں زلزلہ آیا، انہوں نے درہ مارا، آج تک زلزلہ نہیں آیا۔ مسلمان کبھی یہ نہیں کہے گا حضرت عمر مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، نفس رسول ہیں، نائب رسول ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے عناصر اربع، آگ، پانی، ہوا، مٹی پر حضرت عمر کو حکومت دی تھی۔ دریائے نیل خشک ہے، لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہاں پر بچی کو ذبح کیا جائے گا، اس کے بعد پانی آئے گا۔ حضرت عمر نے خط لکھا، اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، ورنہ عمر کو تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کوئی اور انتظام کر دے گا۔ اور وہ خط جب دریائے نیل میں ڈالا گیا، آج تک دریائے نیل کا پانی نہیں رکا۔ یہ حکومت کس نے دی حضرت عمر کو؟ زمین تھم گئی، زلزلہ رک گیا، آج تک نہیں آیا۔ یہ ہمت، یہ حکومت حضرت عمر کو کس نے دی؟ حضرت ساریہ جنگ لڑ رہے ہیں شام میں، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ کرامت ہے حضرت عمر کی۔ خطبہ دیا، آواز لگائی، یا ساری الجبل۔ حضرت ساریہ نے دیکھا کہ حضرت عمر کی آواز آئی، مڑ کے دیکھا تو کفار واقعی حملہ آور ہونے والے تھے۔ اب اس ہوا کے پر حکومت کس نے دی حضرت عمر کو؟
تو کوئی مسلمان کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ حضرت عمر کو تو اللہ نے عناصر اربع پہ حکومت دی تھی، حضرت عمر کے لیے تو اللہ کے رسول نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر دعائیں مانگی تھیں، حضرت عمر کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ ساری روایات بیان کر کے شیعوں کی طرح ہم منگڑت عقائد نہیں بناتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مختلف صحابہ کو مختلف القابات دیے۔ امین الامہ کہا گیا حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ امین الامہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا لہٰذا اس کے علاوہ کوئی امانت دار نہیں ہوگا۔ سعد بن ابی وقاص کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فداک امی و ابی و ابی، کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو، تیر مارتے جاؤ، جنگ کے دوران کی بات ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ تو یہ اللہ کے رسول کی صحابہ سے محبت تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی نائب رسول ہو گئے، اب حضرت ابوبکر کی گستاخی شروع کر دیں، اب حضرت عمر کا انکار کر دیں، اب حضرت عثمان کو برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ کیوں کہ حضور نے فرمایا تھا جی من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جو میرا دوست ہوگا وہ علی کا دوست ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی ہوں گے اور وہ نہیں آئے، لہذا جو آئے تھے وہ غلط تھے، نعوذ باللہ۔ مسلمان کبھی بے ادبی گستاخی نہیں کرے گا، اللہ کے رسول کے کسی بھی صحابی کی کوئی بھی مسلمان بے ادبی نہیں کرے گا۔ اور کچھ نیم ملا جو ہیں ٹیلی ویژن والے، وہ کہتے ہیں جی دیکھو ناسبیت ہو رہی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے مت کرو وہ لوگ ناسبی ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور یہ کہتے ہیں حضرت علی کو مولا نہ کہو۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ یہودی کہتے تھے راعنا، اللہ کے رسول کوئی بات کرتے نا تو یہودی کہتے تھے راعنا۔ راعنا کا معنی ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیے یا ہماری بات سنیے، لیکن اس کا معنی یہ ہوتا ہے چرواہے کا بھی۔ اب ایک صحابی نے جب دیکھا نا کہ یہ تو منافق راعنا کہہ رہا ہے تضحیق کے انداز میں اللہ کے رسول کو، اس نے جب ایک لگائی نا تڑپ اس کے منہ پہ، اللہ کے رسول کے پاس مقدمہ چلا گیا۔ منافق نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو راعنا کہا تھا کہ مجھے دیکھیے اور اس نے مجھے مارا ہے۔ صحابی نے کہا اللہ کے محبوب اس نے راعنا کہا لیکن اس کا معنی کچھ اور تھا، یہ کسی اور نظریے سے کہہ رہا تھا آپ کو۔ قرآن کی آیت اتر گئی، فیصلہ کون کرے؟ گواہی نہیں، اللہ خود گواہی کے لیے دینے کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت اتاری۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، مت کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، کیونکہ انظرنا کے معنی دو نہیں آتے، ایک معنی کہ ہماری طرف دیکھیے۔ ایمان والوں کو منع کر دیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ روافض حضرت علی کو مولا کیوں کہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کے عقیدے میں مولا علی کا معنی کیا ہے، وہ حضرت علی کو مولا کہنا کیوں چاہ رہے ہیں۔ مولا کا معنی رہنما بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی بڑے کا بھی ہے، مولا کا معنی مشکل کشا کا بھی آتا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ یہ جو عبداللہ ابن سبا یہودیوں کی جو اولاد ہے شیعہ روافض، ان کا عقیدے میں حضرت علی کو مولا کہنے کا معنی کیا ہے؟ تو جو علماء منع کرتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ یہ غیروں کی مشابہت آتی ہے، لہٰذا ایسے مت کرو۔ جس طرح وہ منع کرتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں کالے کپڑے مت پہنو، اس لیے اس میں مشابہت ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے منع کیا کہ کسی قوم کی مشابہت نہ کرو،
فہو منہ، اگر کوئی کسی کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا مت کہو، انظرنا کہو اللہ کے رسول۔ لیکن نیم رافضی فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ ناسبی ہیں۔ بھئی اس نے جو کہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہنے کا؟ اس لیے میرے محترم دوستو، فتنوں کا دور ہے انتہائی سخت، اور اللہ کے رسول نے تبھی تو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت کو پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو، گمراہ نہیں ہوگی۔ ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس پہ عمل کرو لوگوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی شہادت تک ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی۔ آج اگر شیعہ کہیں کہ حضرت عثمان غلط تھے، حضرت عمر غلط تھے، نعوذ باللہ، حضرت ابوبکر غلط تھے، تو حضرت علی کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے محترم دوستو، جو قرآن میں اللہ کہتے ہیں نا کہ رسی کو مضبوطی سے تھامو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے تو اس کو کچھ مت کہو، اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے اس کو کچھ نہ کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیوں لڑی ہے؟ اتنے صحابہ شہید کیوں ہوئے؟ شیب ابی طالب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کیوں قید رہے ہیں؟ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کریں، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے اپنے آپ کو بھی روکیں اور اوروں کو بھی روکیں۔ اور برائی سے روکنے کے اللہ نے 3 درجے دیے ہیں۔ طاقت ہے ہاتھ سے روکو، ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے روکو، زبان کی طاقت نہیں کم از کم دل میں برا کہو۔ اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے، دین سے محبت عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔